پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ جس ملک میں ہم آپ رہتے ہیں یہ ملک بہت قدیم ہے، بلکہ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ جنت سے جب دنیا میں بھیجے گئے تو پہلا قدم پہلے انسان کا اسی ہندوستان کی مٹی اور ہندوستان کی زمین پر آدم علیہ السلام کا قدم پڑا ہے۔ یہ ملک مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے ہر قسم کے حکمراں الگ الگ دور میں یہاں ہوتے رہے ہیں۔ راجا راجواڑوں کی حکومت تھی، پھر یہاں تقریباً 700-800 سالوں تک مغل حکمراں رہے۔ اور مسلمانوں کا دور اقتدار رہا ہے۔ مسلمانوں کے دور میں ہی اس سرزمین پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ انگریز کوئی تقریباً 200 سالوں تک یہاں حکومت کرتے رہے، کیونکہ ان کا مقصد ملک کو لوٹنا تھا اور یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنانا تھا۔ اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ہندوستانی انسانوں کو، ہندوستان کے باشندوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا، غلام بنا لیا، ان سے بیگار لینے لگے، اور خود ہندوستان کے لوگ، اس وطن میں پیدا ہونے والے اور اس وطن کو اپنا سمجھنے والے انگریز گوروں کے غلام بن گئے، اور پورے ہندوستان میں انگریز قابض ہو گئے۔ ہر ایک چیز میں ان کا اپنا شیئر ہوا کرتا تھا۔ یہ حالات جب بد سے بدتر ہونے لگے تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اس خطرے کو محسوس کیا اور اس کے خلاف صفارہ ہوئے، اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کی جدوجہد کی، وہ مسلمان تھے۔ 1757 سے جنگ آزادی کا بغل پھونکا گیا، جس میں لاکھوں لاکھ جانیں گئی، مسلمان بھی اور ہندو بھی، علماء اور عوام، یہ لاکھوں کی تعداد میں اپنے جانوں کا نذرانہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ بالآخر یہ جدوجہد رنگ لائی اور 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہو گیا۔ انگریز یہاں سے چلے گئے۔ جب یہ ملک آزاد ہوا تو یہاں کے رہنے والے لوگوں کو، کیونکہ یہ ایسا ملک ہے جس ملک میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور
جو مذہب کو نہیں مانتے، دھرم کو نہیں مانتے، خدا پر یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ناستک اور دہریے کمیونسٹ ذہن کے لوگ وہ بھی یہاں رہتے ہیں۔ تو محسوس یہ کیا گیا کہ اگر کسی مذہب کی بالادستی قائم ہو جائے تو ممکن ہے کہ یہ ملک خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے ایک ایسے دستور کی اور ایسے سنویدھان کی، ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جس سنویدھان میں اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو اور تمام لوگوں کو، وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، یہاں رہنے والا ہر ایک انسان کو برابر کا حق حاصل ہو، اور اس کو سنویدھان کے ذریعے سے، دستور کے ذریعے سے اس کے آئینی حقوق کی حفاظت کی جائے۔ تو اس کے لیے 7 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی جو دستور ساز کمیٹی کہلاتی ہے، جن میں بڑے بڑے لوگ تھے۔ اس کمیٹی کے صدر بھیم راؤ امبیڈکر تھے، جن کو سنویدھان کا نرماتا اور دستور کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک ہندوستان میں جو دستور رائج تھا وہ انگریزوں کا بنایا ہوا دستور تھا، جن کو انہوں نے 1935 میں نافذ کیا تھا۔ 29 نومبر 1949 کو یہ دستور ساز کمیٹی نے یہ دستور ہند بنا کر کے تیار کیا، اور 26 جنوری 1950 کو اس کا نفاذ کا اعلان ہو گیا۔ اس لیے پورے ہندوستان میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں نے جیسے اور چیزوں کی طرف سے غفلت برتی ہے، ہم نے ہندوستان کی اصلی تاریخ سے بھی دور ہو گئے، اور آج کی جو نسل ہے، ہماری نئی نسل ہے، ان کے سامنے جب بات آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جیسے لوگ اس وقت ملک پر قابض ہیں، یہ ہر آئے دن مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لوگوں نے اپنا ملک لے لیا ہے، اب تمہارا یہاں کوئی حق نہیں ہے اور تم یہاں کے نہیں ہو۔ حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جب آپشن تھا کہ ہم ملک کو چھوڑ کر جا سکتے تھے، ہم نے ہندوستان کو بائی چوائس، یعنی اپنی طبیعت کے ساتھ اس کو اپنا وطن بنایا ہے، اور اس لیے وطن بنایا ہے کہ اس کی تعمیر میں دوسروں کے مقابلے میں مسلمانوں نے اپنے جان کو اور اپنے مالوں کو اور مسلمانوں نے اپنی قربانی سے اس ملک کو سینچا ہے، اس ملک کو سنوارا ہے اور اس ملک کو ترقی دی ہے۔ اس لیے تعمیر وطن میں ہم بھی ہیں برابر کے شریک، در و دیوار تم ہو تو بنیاد ہیں ہم نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہماری قربانی نہ ہوتی اور ہمارے لوگ سر پر کفن باندھ کر میدان میں نہ آئے ہوتے اور مسلمان جنگ آزادی میں آگے نہ بڑھتے تو انگریز اس ملک کو چھوڑ کر نہ جاتے۔ مسلمانوں کے پاس جو قانون تھا اور مسلمان جس قرآن پر ایمان رکھنے والے تھے، جس اللہ کو ماننے والے تھے، اس رب نے مسلمانوں کو یہ حکم دے رکھا تھا، جس نبی پر اللہ کا کلام آیا وہ نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آزادی کی اہمیت بتائی تھی کہ انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے یہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان دنیا میں آیا اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کی غلامی نہ کرے، بندوں کی بندگی نہ کرے، بلکہ یہ خدا کی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے جب کوئی قوم غلام بنا لی جائے، جب کسی کو، کسی قوم کو، کسی لوگوں کو اپنا بندہ بنائے، اپنا غلام بنائے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آزادی کے لیے، انسانوں کی آزادی کے لیے
جدوجہد کرے، کوشش کرے اور جنگیں کرے، لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرے، تاکہ انسانوں کی غلامی سے، انسانوں کو اپنے جیسے لوگوں کی غلامی سے آزادی مل سکے۔ یہ پڑھا انہوں نے، اور اس کی بنیاد پر ان کے سامنے یہ باتیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی اہمیت بیان کی ہے، اور آزادی کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ دیکھیے کہ شرعی مسئلے میں بھی جب کوئی بات آتی ہے کہ اگر فرض کس پر ہے، جمعے کی نماز شرطوں کے ساتھ فرض ہے، جمعے کی نماز آزاد مرد پر فرض ہے، غلام پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، اور جمعے کی نماز کے لیے مسافر نہیں مقیم کا ہونا شرط ہے، مسافر کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ عورت چونکہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے مرد پر فرض ہے، عورت پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ اس لیے جمعے کی نماز کے علاوہ اور بھی جماعتیں یہ عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے کہ عورت جماعت میں شریک ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں، جس دور میں آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ مبعوث کیے گئے، آپ نے دیکھا کہ انسانوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں، تو آپ نے اعمال میں اس کی فضیلت بیان کی، اس کی بڑائی بیان کی کہ اے لوگوں، تم سے گناہ ہو جاتا ہے، تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس کے کفارے میں غلام آزاد کرو۔ یعنی انسانوں کی آزادی کی اہمیت بتائی کہ انسانوں کی آزادی کی کیا قدر و قیمت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ اس آزادی کی بنیاد پر مسلمان اپنا سب کچھ لگا کر کے ملک کو آزاد کرایا، اور 26 جنوری 1950 کو اس ملک کا دستور نافذ کیا گیا۔ اس لیے اس دستور میں 4 بنیادی چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمہوریت جس کو کہتے ہیں، جو بھارت میں قانون ہے، ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، پر لوکتنتر ہے، اس کی 4 بنیادی چیزیں ہیں، 4 پیلر ہیں، 4 کھمبے ہیں۔ ان چاروں پر اس کی عمارت تیار ہوئی ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی کمزور ہوا یا ایک میں بھی جھول آیا تو ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ان میں پہلی چیز ہے کاریہ پالیکا، جس کو کہتے ہیں کہ وہ نظام جو لوگ انتخاب کے ذریعے سے حکومت سازی کرتے ہیں، اور دوسری چیز ہے ودھائکا، جو قانون بناتے ہیں، مقننہ، جو لوگ دستور کو نافذ کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ ایم پی، اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے ممبر، یہ کہلاتے ہیں مقننہ یعنی ودھائکا۔ اور تیسری چیز ہے عدلیہ، نیائے پالیکا کیا ہے؟ عدالت کا نظام، کہ جس ملک میں عدالت کا نظام درست ہو، جب کورٹ اور کچہری ایمانداری پر چلے اور وہاں کے بیٹھنے والے ججز اور قاضی القضات یہ انصاف پر مبنی انصاف کرے اور فیصلہ صحیح کرے، دستور کے مطابق کرے، لوگوں کے حقوق کے مطابق کرے، کسی کے پوسٹ اور کسی کی پوزیشن کو دیکھ کر کے انصاف نہ کرے، تو وہ اس ملک کو ترقی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا، نہ عدالت میں کوئی انصاف باقی رہ گیا ہے، نہ جو مقننہ ہے، ودھائکا ہے، وہاں قانون کے پاس کرنے میں یہاں کے باشندوں کا لحاظ کیا گیا، اور سب سے اہم ستون جو ہے جمہوریت کا، اس کو میڈیا کہتے ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا سب آج طوائف ہو گئی ہے، سب پیسوں پر بکنے والے لوگ ہیں، حالانکہ قلم جو ہے یہ اس کی بڑی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا علم بالقلم، ہم نے انسان کو جو علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے سکھایا۔ قلم یہ ہے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، دل پہ جو گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، لیکن جب قلم دکھ جائیں گے تو اس ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو جان کر کے اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے
انسان یہاں بھارت کے رہنے والے ایک ایک فرد کے ہاتھ میں قانون سازی کا حق ہے، وہ جب چاہتے ہیں تختہ پلٹ دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی اس پر بیدار رہنا چاہیے۔ مرغا اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے اپنے جو قیمتی ووٹ ہیں اس کو تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ جب یہ تقسیم نہیں ہوں گے تو جمہوریت کا نظام مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ پاک اس ملک کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور یہاں کی جو قانون اور دستور ہے اس دستور کے مطابق یہاں کے حکمرانوں کو حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔